الحمد لله وكفى وسلام على عباده اصطفى أما بعد حضرات علماء طلباء عزیز، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج یہاں میری حاضری اپنے مرحوم حضرت مولانا قاسم صاحب کی وفات پر تعزیت کے سلسلے میں ہے، اور ظاہر ہے جب مقصد تعزیت کرنا ہو تو پھر ماحول بھی تعزیت کا ہی ہونا چاہیے۔ استقبال کرنا، گلپاشیاں کرنا، نعرے لگانا، یہ کسی تعزیت کی ماحول سے مناسبت نہیں ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑے عالم، استاد، جنہوں نے اس جامعے کی بنیاد رکھی اور ایک طویل عرصے پر ان کی دینی اور علمی خدمات محیط ہیں، ہم آج جہاں ان کی وفات پر ان کے خاندان کے ساتھ، جامعہ کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ، اور ان سے ان کے متعلقین کے ساتھ تعزیت کرنے حاضر ہوئے ہیں، وہاں ان کی عظیم تر علمی اور دینی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ایک محدود وقت کے لیے آتا ہے، اس مہمان خانے کا چند دن وہ مہمان ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا سے رخ سکتا ہے۔ جتنا ہی بڑا آدمی ہو اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جن تعلیمات سے انسانیت کو نوازا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلنے پر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ زندگی میں ان کا ایک نصب العین وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، لیکن ان کا نصب العین زندہ ہے۔ تو محض ماتم کرنا، ان کا غم منانا، اس کی بجائے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نصب العین سے وابستہ اس کی خدمت کریں۔
وہ جو امانت چھوڑ گئے ہم اس امانت کے امین بنے، اور ظاہر ہے کہ یہی نسل ہے ان کو بھی اپنے اکابر سے ملا اور انہوں نے اپنے مثال کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق اس امانت کو نبھایا، جس کے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ ہمارے اس مختصر زندگی میں کتنی دنیا ہمارے ساتھ سے جڑی، تو ان مدارس کے اندر جاری خدمات کو، تعلیمی سلسلے کو، تربیت کے سلسلے کو، اصلاحی سلسلے کو، سیاسی سلسلے کو برقرار رکھنا ہی در حقیقت ان اکابر کے لیے اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ آپ کا میدان ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طرح نبھاتے ہیں۔ تو یہی میرے سامنے ایک مسئلہ مد نظر ہے کہ اس وقت پوری دنیا جہاں پر بھی کوئی دین اسلام کا کام ہوتا، دنیا مذہب کی دشمن نہیں، دنیا مذہبی اسلام ہے۔ ورنہ تو قادیانیت بھی ایک مذہب ہے، مسلمانوں کے اپنے اندر ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پر برپا ہوتا ہے، تو مغربی دنیا اسی کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس فتنے سے مذہبی اسلام کو نقصان پہنچتا، تو وہ بھی ایک مذہبی معاملے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسلام کی بہتری کے لیے مفید، مؤثر، اور ہمارے ملک کے اندر یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں، ہر سطح پہ ہو چکے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر یہ فتنے آ چکے ہیں، ہماری پبلک سمجھ نہیں رہی اس بات، ان کو اپنے صبح و شام کے ساتھ سروکار بھائی عام آدمی کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف اپنی ہی صبح و شام سے سروکار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ووٹ بھی ہے، آپ نے ووٹ کے ذریعے ملک اور قوم کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور اگر آپ شعور نہیں پیدا کریں اور فتنوں کی پیروی کریں تو پھر آپ ہی کے بارے میں کہا جائے گا نا کہ کل اگر دجال آئے گا تو آپ اس کے پیچھے بھی دوڑتے ہو رہا ہے۔ لہذا آج علماء ہیں، آج ان علماء کی رہنمائی حاصل کریں، آپ کو صحیح اور حق عقیدہ بتاتے ہیں، آپ کو علم دیتے ہیں اور علم کے ساتھ آپ کو تربیت دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حیثیت ہیں، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے۔ انما بعثت معلما، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، پھر فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہتر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو علم بھی ہے اور تربیت، کتاب جیسی چیز، کتاب اللہ سے سچی چیز اور کیا ہے؟ کائنات میں اس سے کوئی اور سچ نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا سچ کتاب اللہ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن کتنی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ بار بار کہتے ہیں الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ۔ یہ سچ کو بھی لوگوں کے سامنے رکھو تو دانائی کے ساتھ، عقل بندی کے ساتھ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔
والموعظة الحسنة، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. تو حکمت اور حسن موعظہ یہ دو ذریعے ہیں دعوت کے. اور تیسری وجادلہم باللتی ہی احسن، تو جدال بنفسہ یہ ذریعہ دعوت نہیں، لیکن ایسا جدال جہاں دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ گیا آپس میں، تو پھر وہاں پر بھی اس جھگڑے کو ختم کرو باللتی ہی احسن، یعنی اس جدال کو اس طریقے سے انجام تک پہنچاؤ کہ اس کا نتیجہ و معال وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظہ. تو یہ پھر حسن لذاتی ہی نہ ہوا، حسن لغیری. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں شکلیں آپ کے سامنے رکھی، دعوت دو حکمت کے ساتھ دو، شائستہ اللہ کی گفتگو کے ساتھ دو، اور اگر کہیں کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو وہ بھی شائستہ انداز کے ساتھ اس طرح حل کرو کہ اس کا نتیجہ و مواد بھی وہی حکمت اور حسن موعظہ والا ہونا چاہیے. یہ علماء کرام کا مقام ہے، یہ ان کا میدان ہے. اشتعال اور مسلمان اس کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. تحمل اور برداشت. میں ابھی کچھ ہفتہ ہوا ترکی گیا تھا، وہاں کی قیادت سے میری میٹنگ تھی. مجھے کہا ہم نے بڑا لمبا سفر کیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ پرانا تصور جو ترکی کا تھا وہ تھا مذہب سے آزادی، اور ہم نے سفر کرتے کرتے آج ترکی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب ترکی کا نظریہ ہے مذہب کی آزادی. اس وقت مذہب سے آزادی، آج مذہب کی آزادی پہ ہم پہنچے ہیں. اور یہ تو ہم نے سفر کیا ہے، یہ جمہوری سفر ہے لیکن برداشت کی جمہوری ہے. The democracy of passion. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں. آج پاکستان میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میں رسول اللہ سے تم کو آزادی دلاؤں گا، میں اللہ سے تم کو آزادی دلاؤں گا. اور جب نہیں بولنا آتا تو نہ بولا کرو نا. صحیح بات ہے. اب یہ لوگ ہمیں دین سمجھائیں گے جن کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، جن کو درود پڑھنا نہ آتا ہو، کوئی شک نہیں، جن کو وضو بنانا نہ آتا ہو، جن کو نماز پڑھنے نہ آتی ہو. اور پتہ نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں ایک مہینے میں جا کر اس نے صرف کیا کہ نہ بدوڑے جا کر ان سے کہا کسی مور کے ساتھ. بالکل صحیح گل ہے حضرت، بالکل صحیح گل. تو اس طرح کہ فتنے آئیں گے، آئے ہیں. ہمارے اکابر علماء نے اس پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے، اور جب سمجھا ہے تو تو اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم ہو جائے. ہمارے مدارس کو اسلام کے قلعے ہیں، ان مساجد کو، اس میں پڑھنے والے، اس میں پڑھانے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے مبارک لوگ ہیں. اور یہاں سے جو لوگ نکلیں وہ اسلام کا سپاہی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا عام ناصر ہو. میں ایک بار پھر حضرت کی وفات پر آپ تمام یہاں کے دوستوں سے، بھائیوں سے، ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں.